ہمارے لیے مغرب آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے ویسٹرن کلچر آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے مصطفیٰ کریم کی زندگی آئیڈیل ہے، ہمارے لیے قانون اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ زنا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، کہ یہ تو بہت برا راستہ ہے، یہ تو فحش چیز ہے، یہ تو گندی چیز ہے۔ اللہ اکبر، زنا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کریم و رحیم ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو بغیر توبہ کے میرا مولا خود ہی معاف فرما دیتا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کے بعد معاف کرتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی سزا قبر میں دی جاتی ہے، آخرت میں دی جائے گی۔ لیکن ایک گناہ ایسا بھی ہے، انسان اگر وہ گناہ کر لے تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی ہے، اس کی سزا اس کے بچوں کو بھی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس کی سزا اس کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہے۔ اسی گناہ کا نام زنا ہے۔ زنا وہ بدترین جرم ہے جس کی نحوستیں نسلوں تک باقی رہتی ہے، جس کی بے برکتی نسلوں تک موجود رہتی ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہے، نسلیں بے حیا ہوتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت زنا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو اس وقت تو ان کا ایمان ان کے سینے سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اگر زنا کرتے کرتے ان کو موت آ گئی تو وہ اسی بے ایمانی کی موت مرتے ہیں۔ زمین رب کی بارگاہ میں چیخ چیخ کر کہتی ہے اے اللہ، یہ زنا کرنے والے مجھ پر زنا کر رہے ہیں، تو مجھے اتنی قوت عطا کر دے تاکہ میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ زنا کرنے کی بنیاد پر انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے روزی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے عمر کم کر دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے مہلک امراض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، زنا کی وجہ سے مومنوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے، زنا کی وجہ سے بے برکتی گھر کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اسی لیے میرے رسول نے فرمایا اللہ کا قانون بھی ہے کہ اللہ اکبر، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور اسلامی ملک کے اندر اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو پتھروں کے ذریعے سے ہلاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نزہت المجالس کے اندر اللہ اکبر علامہ عبد الرحمن لکھتے ہیں اگر بندروں میں بھی کوئی بندریا زنا کر لیتی ہے تو بندر بھی اس بندریا کو سنسار کر دیتے ہیں اور اس بندر کو سنسار کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے حیرت ہے کہ بندر جیسی مخلوق بھی زنا کو برا جانتی ہے۔ یہ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ زنا کو فیشن سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، زنا کو تہذیب سمجھ کر زنا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو بندر کہہ دیا جائے وہ اپنے لیے گالی تصور کرتا ہے، لیکن مجھے بتاؤ جسے بندر برا سمجھتے ہیں اس کو تم نے بھی برا نہ سمجھا؟ اتنی عقل و معاف ہو گئی، عقل اتنی بودی ہو گئی، فکر اتنی گر چکی ہے کہ جانور جس سے نفرت کرتے ہیں آج وہ گناہ فیشن کے طور پر ہمارے اندر رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، میرے کریم نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے راستے پر نہ جاؤ جس پر چلنے کے بعد تم زنا کا شکار ہو سکتے ہو، زنا کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، زنا کی تباہی کے اندر
गिरफ्तार हो सकते हो, उस रास्ते से भी बचो। जिना करना तो दूर की बात है, जिना के रास्ते पर भी न जाओ। अब मैं मुख्तसरन यहाँ वक्त में जितनी गुंजाइश होगी उन सारी चीजों का जायजा लेने की हम कोशिश करेंगे। वो कौन से रास्ते हैं जो इंसान को जिना की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि ये इज्तिमा खास तौर पर औरतों के लिए है, तो मैं ज्यादातर बातें औरतों के हवाले से अर्ज करूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इज्तिमाई तौर पर दिल्ली की सरजमीन पर जिना हुआ, गैंग रेप हुआ। अल्लाह अकबर। उस वक्त के हालात ये हुए, मुल्क का हर लीडर बोल पड़ा, मुल्क का हर रहनुमा बोल पड़ा, मुल्क का हर सियासतदान बोल पड़ा। हिंदुस्तानी नारियों की इज्जत गैर महफूज हो गई, हिंदुस्तानी बच्चियों की इज्जत गैर महफूज हो गई। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ, लोग मर्दों ही को क्यों गालियां देते हैं? यकीनन इसमें मर्दों का कसूर है, लेकिन जब जिना होता है उसमें सबसे ज्यादा कसूर औरतों का होता है। इसलिए कि अगर औरतें बन संवर कर घर से न निकले तो उन्हें देखेगा कौन, उनके फितने में मुब्तला कौन होगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो बुर्का इतना मुज़य्यन किया जाए, जो बुर्का इतना सजा दिया जाए कि बुर्के की सजावट की वजह से लोग औरत को देखने लगे या औरत की तरफ मुतवज्जे हो, ऐसा बुर्का पहनना भी हराम है। इसलिए कि इस्लाम में बुर्का पहनने का हुक्म नहीं है, इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म है। जो बुर्का तुम्हें बेपर्दा कर दे, जो बुर्का लोगों को दावत नजारा दे, जो बुर्का लोगों को तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करे, जो बुर्का लोगों को तुम्हारी तरफ आमादा करे, वो बुर्का नहीं है, वो लानत का जरिया है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 800-900 साल पहले फरमाया कि ऐसा बुर्का हराम है जिसके अंदर जीनत हो। अब आप देखें, औरतें क्या जिना के रास्ते पर न चल पड़ी, बुर्का भी पहन कर निकलती है, उसमें नग लगे हुए हैं, उसमें सजावट है, तरह तरह की बनावट है। बुर्का इसका नाम नहीं है,